اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ نے قرآن کیوں بھیجا ہے، میری زندگی میں جو تکالیف آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں، جو مجھے مسائل پیش آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں، کیا میں ان مسائل کی وجہ سے اب اللہ سے نفرت کرنے لگ جاؤں کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں، جب انسان کو، اور اب جس طرح کے سوالات ایتھیسٹ لوگ اور بیوقوف قسم کے لوگ پیدا کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں یہ حکم کیوں دیا، یہ کیوں دیا، یہ کیوں کہا؟ جس انسان کو دنیا میں کسی بھی انسان سے محبت ہو جاتی ہے، انسان کہتا ہے، انسان خود کہتا ہے کہ میرا محبوب اگر یہ کہے کہ دن کو رات کہے گا تو میں بھی دن کو رات کہوں گا، اگر وہ رات کو دن کہے گا تو میں بھی رات کو دن کہوں گا، ایسا ہی ہے۔ تو پھر جہاں سب سے حقیقی عشق اللہ کی بات آتی ہے، جس پر محبت ختم ہوتی ہے، وہاں پر ہم کیوں اللہ کے کہنے پر دن کو رات اور رات کو دن نہیں کہتے؟ وہاں کیوں ہمیں شیطان یہ ورگلاتا ہے کہ اب تم سوال پیدا کرو دماغ میں؟ میں یہ کہتی ہوں، یہ میرا ایمان ہے کہ اگر تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، ہر نعمت، اگر اللہ رب العزت مجھے دونوں ہاتھ بازو نہ دے اور میں آج سے لے کر مرتے دم تک زمین پر رینگتے ہوئے بھی زندگی گزاروں، تو میں تب بھی یہی کہوں گی کہ اللہ ہے اور اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے خلاف کھڑی ہو کے کوشچنز کروں؟ مجھے اللہ کے ہونے پہ شک ہی نہیں، مجھے اللہ کے حکم میں کوئی عیب ڈھونڈنا ہی نہیں۔ اگر مجھے بظاہر عیب نظر بھی آ رہا ہو، میں تب بھی نہیں مانوں گی۔ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب جو کہے اس پہ آنکھیں بند کر کے آمین کہی جاتی ہے، اس میں پھر کوئی دوسری تیسری رائے نہیں ہوا کرتی، کسی صورت بھی نہیں۔ تو پھر ہمارے دل میں یہ کیسے آ جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے؟ یہ سودا بن دیکھے کا سودا ہے۔ اور اچھا یہ بھی اب دنیاوی مثال، اب یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک مجازی عشق اتارا ہے، اس کو اتارنے کی وجہ یہی ہے کہ مجازی عشق سیڑھی ہے اللہ کے عشق کو پانے کی۔ دنیا میں جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ اپنے محبوب کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں؟ اچھا، اپنے محبوب، اب آپ کو جب کوئی محبوب آزماتا ہے، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر دنیا میں کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کر لے کہ مجھے ایک ایسی عورت سے محبت ہے جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن محبت ہے، ٹھیک، اور مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ اس نے جو کہہ دیا تو بس اب میں اس آزمائش پہ پورا اتروں گا کہ آیا وہ دیکھنے میں کیسی ہے، یا دیکھنے میں خوبصورت ہے یا نہیں، لیکن بس بن دیکھے کا سودا، لیکن بندہ یہ سودا کر لیتا ہے۔ تو جہاں اللہ نے کہا ہے کہ میں ہوں، میری جنت بھی ہے، میری جہنم بھی ہے، تم نے میری نہ سنی تو تم اپنے آپ کو ڈبو دو گے۔ تو پھر اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی عورت، کسی عورت کو اس چیز کا اختیار نہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ محبت اپنے شوہر کو کرے، اور وہ اللہ کے حکم کیا کہ اپنے شوہر کے حکم مانے اور اللہ کے حکم توڑے۔ نہ ہی کسی مرد کو اجازت ہے کہ وہ کسی عورت کے عشق میں اتنا گرفتار ہو کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون توڑ دے۔ جو کوئی بھی توڑے گا، خدا کی قسم اللہ اس کو بھی توڑ دے گا، اور انسان ٹوٹ جاتا ہے جب انسان اللہ کی شریعت کو توڑتا ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار پکار رہا ہے۔ قرآن کو روح کی نظر سے تو دیکھیے، قرآن میں سراسر صدائیں ہیں، میرے بندوں میری طرف آ جاؤ، میرے بندوں میری طرف آ جاؤ۔ شیطان قسم کھا چکا ہے تم لوگوں کو مرغلائے گا، تمہارا نفس تمہیں لے کر ڈوبے گا۔
میری طرف آ جاؤ. ہم سے جایا ہی نہیں جاتا، ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے. ہم اللہ کی محبت کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے. اللہ ایک ٹیمپرری، ہم نے اللہ کو ایک آرڈنری سی چیز بنا دی. ہاں اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، یہ والا وثوق نہیں ہے. اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی اور میرے سننے والے ہر انسان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.